بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میں 16 برس کی ہوئی تو ماں کی غفلت کے باعث میں نے گھر سے باہر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا اور یوں ایک نوجوان شکیل کے چکر میں پھنس کر پیارے والدین کو چھوڑ کر اس کے ساتھ کراچی آ گئی۔ شکیل صحت مند اور خوبصورت آدمی تھا اور وہ کراچی میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ وہ مجھے موسیٰ لین کے ایک گھر میں لے آیا، محلے والوں کو بتایا کہ میں شادی کر کے آیا ہوں اور یہ میری بیوی ہے۔ وہاں 6 ماہ تک ہم میاں بیوی کی طرح رہتے رہے۔ میں نکاح کا کہتی تھی تو وہ کہتا کہ اتنی جلدی کیا ہے۔ اس دوران میں امید سے ہو گئی۔ میں نے شکیل کو بتایا کہ اب ہمارا نکاح ہو جانا لازمی ہے، تو اس نے میری اس امید سے میرا دامن خالی کر دیا، یعنی اس نے میرا ایبورشن کروا دیا، اور ڈاکٹر نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں اب دوبارہ ہمیشہ کے لیے ماں نہیں بن سکتی، اور میں ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو گئی۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد شکیل ایک روز جب کام پر گیا تو نہ جانے اسے کیا حادثہ پیش آیا کہ وہ واپس نہیں آیا اور میں اس کا انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ خدا جانے اس کو کوئی حادثہ پیش آیا یا وہ مجھے جان بوجھ کر چھوڑ گیا تھا۔ خیر میں اب بے عیار و مددگار رہ گئی تھی۔ اب پچھتاتی تھی کہ بغیر سوچے سمجھے ماں باپ سے غداری کر کے گھر چھوڑ کر آنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تاہم میرا انجام تو ابھی باقی تھا۔ واپس گھر لوٹ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ادھر مالک مکان نے شکیل کو تلاش کرنے کی بہت جد و جہد کی، لیکن اس کو کہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ میں شب و روز اس کے انتظار میں گھل رہی تھی کہ اس دیار غیر میں اس کے سوا میرا کوئی اپنا نہیں تھا۔ مالک مکان نے اس دن انتظار کیا، پھر اس نے کہا کہ سچ بتاؤ، کیا تم واقعی شکیل کی بیوی ہو یا تمہیں وہ کہیں سے بھگا کر لایا ہے؟ اگر یہ تم مجھے سچ بتا دو گی تبھی میں تمہاری کوئی مدد کروں گا۔ مجھے اسے سچ بتانا ہی پڑا۔ تب اس نے مجھے اپنے مکان میں اس شرط پر رہنے کی اجازت دی کہ میں اس کے کام آؤں گی۔ میں نے یہ شرط مجبوراً مان لی کیونکہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں کہاں جاتی؟ اس نے میرے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا۔ اب شکیل کی جگہ اس نے لے لی تھی۔ کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک روز اس کی بیوی کو شک ہو گیا۔ اس نے کھوج لگا لیا تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور پھر مجھے مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا۔ اتنے بڑے شہر میں میرا کوئی نہ تھا، میں کہاں جاتی؟ کسی اجنبی نے روتا پا کر ہمدردی کی اور وقتی سہارا دیا، مگر اگلی شب وہ بھی مجھے ایک گلی میں اپنی گاڑی سے اتار کر چلا گیا۔ میں وہاں کھڑی ادھر ادھر چلتی نگاہوں سے ہر آتی جاتی کار کو دیکھ رہی تھی کہ ایک کار میرے پاس آ کر رکی۔ کار کے مالک نے میرے لیے دروازہ کھولا اور میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا سمجھ کر اس میں بیٹھ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس کے بعد تو یہ روز کا معمول ہو گیا۔ میں بدی کے رستے پر چل پڑی تھی۔ ہر روز ایک نیا شخص میرا میزبان ہوتا تھا اور میں اس کے پاس ایک چھت کی مہمان ہوتی تھی۔ یہی میرا معمول، میرا ذریعہ روزگار بن گیا۔ فارغ وقت میں صبح و شام شہر کی آوارگی کرتی تھی، کبھی پارک میں جا بیٹھتی اور کبھی لاری اڈے پر ستائی نظر آتی۔ یوں ایک روز گل بھائی کے علاقے میں 7 ہندو بھائیوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ انہوں نے مجھے رہنے کا ٹھکانہ دیا، مگر وہ کالے جادو کے بادشاہ تھے۔ میں مستقل ان کے پاس رہنے لگی۔ وہ 7 اپنے گندے عمل کے لیے مجھ سے کام لیتے اور گندے طریقے استعمال کرتے۔ مجھے کھانے کو خوراک ٹھکانا چاہیے تھا، وہ مجھے اچھی خوراک دیتے تھے اور ہفتے میں 2 روز کی چھٹی بھی ملتی تھی۔ ان دنوں میں شہر کے تفریحی مقامات پر گھومنے چلی جاتی اور کسی نہ کسی نئے ساتھی کے ساتھ یہ وقت بسر کر کے آ جاتی۔ اب یہ میری عادت بن گئی تھی۔ اسی طرح میں جہانگیر روڈ پر احمد نامی لڑکے سے ملی اور اس کے سامنے بھی اپنی مظلومیت کا رونا رویا کہ میرا باپ سوتیلا ہے اور وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں بھاگی پھرتی ہوں اور میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، خدارا میری مدد کرو۔ اسی طرح کے قصے میں ہر اس اجنبی سے بیان کرتی تھی جو سرے راہ مجھ سے ہمدرد بن کر ملتا تھا۔ احمد نے واقعی مجھے مظلوم سمجھا۔ کہنے لگا میرے پاس تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ تمہیں رکھوں، البتہ میں اپنے دوست بابا کے پاس تمہیں لے چلتا ہوں، وہ ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ میں سمجھی کہ بابا کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوگا۔ جب ہم وہاں گئے تو وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک 22-23 سال کا خوبصورت سا لڑکا تھا۔ میں تو بس اسے دیکھتی رہ گئی، وہ پہلی ہی نظر میں میرے دل میں اتر گیا۔ احمد نے اس کو میرے بارے میں بتایا تو وہ میری مدد کو تیار ہو گیا۔ اس نے احمد سے کہا کہ تم لوگ جا کر کولڈ ڈرنک وغیرہ پیو، میں 1 گھنٹے تک آتا ہوں، پھر اس کے رہنے کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ احمد مجھے کولڈ ڈرنک کی دکان پر لے آیا۔ وہاں احمد نے بتایا کہ اس کا نام شمس ہے، اچھے خاندان کا ہے، لیکن ہم سب اسے بابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ اچھی ملازمت پر ہے، پیسے والا آدمی ہے اور یہاں اپنی منگیتر سے ملنے آتا ہے۔ فاطمہ اس کی منگیتر کا نام ہے۔ ان دونوں میں بہت محبت ہے، یہ ایک دوسرے کے دیوانے ہیں۔
تھوڑے عرصے میں ان کی شادی ہو جائے گی۔ یہ سب احمد نے مجھے بتایا۔ احمد شمس کے بچپن کا دوست تھا، ہر راز سے واقف تھا۔ میں نے احمد سے شمس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، تم اس قدر حیران کیوں ہو گئی تھی؟ اس کو دیکھ کر میں نے کہا کہ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم کسی نہ کسی طرح شمس سے میری دوستی کروا دو۔ ابھی میں اور احمد یہی باتیں کر رہے تھے کہ شمس آ گیا۔ کہنے لگا، 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر آیا ہوں، فوراً چلو۔ وہ ہمیں لے کر یونیورسٹی روڈ پر آ گیا۔ یہاں اس کا ایک دوست رہتا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی تھے اور ان کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی نرس تھی اور اس کا نام تسلیم تھا۔ شوہر کا نام اخلاق تھا جو بے روزگار تھا۔ احمد نے بتایا کہ ان لوگوں پر شمس بابا کے بہت احسانات ہیں، اس لیے دونوں اس کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ شمس نے ان سے میرے رہنے کے لیے پوچھا تو وہ دونوں مجھے اپنے ہمراہ رکھنے پر تیار ہو گئے۔ میں اخلاق اور تسلیم کے گھر پر رہنے لگی۔ جاتے ہوئے شمس نے مجھے خرچ کے لیے 2000 روپے دیے کہ یہ رکھ لو اور ضرورت ہو تو احمد کو فون کر کے بتا دینا، میں اس کے ہاتھ میں پیسے بھجوا دیا کروں گا۔ میں اب نہیں آؤں گا، البتہ احمد تمہارے پاس آتا جاتا رہے گا۔ شمس چلا گیا، اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ احمد آتا تھا، میں اس کے ساتھ باہر چلی جاتی تھی۔ چند دنوں میں ہی میں اور وہ ایک ہو گئے۔ یہ وقت کی ضرورت تھی، مگر میری روح کی ضرورت شمس تھا۔ اب میں اس کی چاہت میں بے قرار رہنے لگی تھی۔ میں شمس کو پانا چاہتی تھی، مگر کیسے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جب دل کا بوجھ بڑھتا گیا اور ناقابل برداشت ہو گیا، تب میں نے احمد کو بتا دیا کہ میں شمس کو پانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو، وہ فاطمہ کو دل و جان سے چاہتا ہے، وہ اس طرح کا لڑکا نہیں ہے، وہ بہت سر پھرا لڑکا ہے۔ دوبارہ ایسی بات منہ سے مت نکالنا، ورنہ وہ تمہیں جان سے بھی مار دے گا۔ تم اسے نہیں جانتی ہو، وہ جس قدر رحم دل ہے اس قدر سخت دل بھی ہے۔ اس کا خیال میرے دل میں بس گیا ہے۔ احمد، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی ہوں، اس لیے بتا دیا ہے۔ میں نے التجا کی، یہ خیال تم اپنے دل سے نکال دو۔ تم کیا ہو اور وہ کیا ہے، ذرا یہ بھی سوچو۔ یہ بات بیان کی جو میرے دل کو لگی کہ میں ایک گمراہ ہستی اور وہ ایک شریف خاندانی لڑکا، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہ تھا، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے شمس کو مکمل پھانسنے کا پروگرام بنا لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی مرئی طاقت میری مدد کر رہی ہے اور نئی نئی باتیں میرے دماغ میں ڈال رہی ہے۔ اب میرے پروگرام کے دوسرے حصے میں شمس کو بلانا اور رات کو روکنا تھا تاکہ میرا کھیل مکمل ہو سکے۔ اس کے لیے میں نے تسلیم سے مدد چاہی۔ پہلے تو وہ بہت ناراض ہوئی کہ تم کتنی احسان فراموش ہو، جس نے تمہیں پناہ دی تم اسی کی خوشیاں برباد کرنا چاہتی ہو۔ اس کی شادی ہونے والی ہے، اب تم اس کا خیال دل سے نکال دو۔ مگر میں نہ مانی اور تسلیم کے سامنے بہت روئی، خدا کے واسطے دیے اور اس کو راضی کر لیا۔ وہ میری مدد کو تیار ہو گئی۔ میں نے احمد کی منت کر کے شمس کو بلوایا، کیونکہ احمد جو پہلے ہی مجھ پر فدا تھا میری بات مان گیا اور شمس کو لے آیا۔ تسلیم نے چائے بنا کر دی تو میں نے چائے میں نیند کی گولیاں ملا کر شمس کو پلا دی۔ چائے پینے کے تھوڑی دیر بعد ہی شمس کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ میں نے کہا، یہ صبح تک گہری نیند سوتا رہے گا، اب تم جانو، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم ہی اس کے ذمہ دار ہوگی۔ احمد نے مجھ سے بہت پوچھا کہ تم کرنا کیا چاہتی ہو، مگر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ یہی کہا کہ تم جاؤ اور کل آنا، کل تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ اخلاق سے اس کی بیوی نے کہا کہ شمس بھائی کو نیند آ گئی ہے اور وہ سو گئے ہیں۔ شمس اس کی غیر موجودگی میں آیا تھا۔ اخلاق کو کچھ علم نہ تھا کہ یہاں کیا منصوبے بن رہے ہیں۔ میاں بیوی دونوں سونے چلے گئے۔ اب میں اور شمس کمرے میں تنہا تھے۔ وہ بے خبر گہری نیند سوتا رہا۔ رات میں نے بہت کوشش کی وہ کسی طرح جاگ جائے، مگر نیند آور گولیوں کا اثر تھا کہ وہ بیدار نہ ہوا، اور جب وہ بیدار ہوا تو میں نے اداکاری شروع کر دی۔ میں بستر کے کونے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کیا اسی لیے تم نے مجھے پناہ دی تھی کہ میری عزت خاک میں ملا دو؟ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ کیا بکواس کر رہی ہو، میں نے زندگی میں کبھی ایسا گرا ہوا کام نہیں کیا۔ میں گناہوں سے نفرت کرتا ہوں اور اس برائی سے دور بھاگتا ہوں، تم مجھ پر بہتان لگا رہی ہو۔ شور سن کر اخلاق اور تسلیم بھی آ گئے۔ جب ان کو ساری بات پتہ چلی تو وہ خاموش ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی شمس کو غلط سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے اپنا لباس پھاڑ لیا تھا۔ میری حالت خستہ دیکھ کر شمس بھی پریشان تھا۔ وہ جانے لگا تو تسلیم نے پوچھا، بھائی پھر کب آؤ گے؟ کہنے لگا، شام کو آؤں گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی کہ یہ میری چال میں پھنس چکا ہے۔ احمد آیا تو میں نے ساری بات بتا دی اور قسم دی کہ خاموش رہنا، کسی کو کچھ مت بتانا، بلکہ میرا ساتھ دینا، ورنہ میں تمہاری اور اپنی دوستی کے بارے میں تمہاری بیوی اور گھر والوں کو بتا دوں گی اور تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔
وہ ڈر گیا اور وعدہ کیا کہ شمس کو کچھ نہیں بتائے گا بلکہ میرا ساتھ دے گا۔ بے شک اسے حاصل کرنا مشکل تھا۔ شمس مر تو سکتا تھا لیکن اپنی منگیتر کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پھر بھی میرے دل کی لگی مجھے اکسا رہی تھی کہ میں کوشش تو کروں۔ شام میں شمس آ گیا اور اس نے مجھ سے بات کی کہ وہ کوئی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ یہاں رات بھر سویا کیوں۔ میں نے چائے کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ شاید اسے شک ہو گیا تھا کہ میں نے چائے میں کچھ ملا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو نیند نے جکڑ لیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے پانی تک نہ پیا، مگر وہ بہت پریشان تھا، گو مگو کی کیفیت میں تھا۔ اس نے سوال کیا، شازیہ سچ بتاؤ، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تب ہی اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں مر تو سکتا ہوں لیکن فاطمہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، اس ایک مطالبے کے علاوہ تم مجھ سے جو مانگو دوں گا، جو چاہیے لے سکتی ہو، جتنے پیسے چاہو مانگ لو۔ میں نہیں مانی، بلکہ میں نے کہا میں یہ کیس پولیس کے حوالے کر دوں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کے بعد جو ہوگا اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بات سن کر وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ اس پریشانی کے عالم میں چلا گیا۔ احمد جو کہ پہلے ہی میری مٹھی میں تھا، اس نے مجھے بتایا کہ شمس اپنی ماں سے بہت ڈرتا ہے اور اس کی رضا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اگر تم اس کی ماں تک پہنچ جاؤ اور اس سے فریاد کرو تو تمہارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ احمد نے کہا، تم میری امی کے ساتھ شمس کی ماں کے گھر جاؤ اور رو پیٹ کر اس کی ماں کے دل میں رحم جگاؤ اور قابو کر لو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ دوسرے روز میں احمد کی والدہ کے ہمراہ شمس کے گھر پہنچ گئی۔ شام کا وقت تھا اور شمس گھر پر نہیں تھا۔ میں نے اس کی والدہ کو بتایا کہ اس کے بیٹے نے مجھ سے شادی کر لی ہے لیکن وہ اب مجھے گھر نہیں لاتا، اس لیے میں احمد کی والدہ کے ساتھ آئی ہوں۔ احمد کی والدہ نے بھی گواہی دی کہ یہ شمس کی بیوی ہے۔ یہ گواہی اس نے اپنے بیٹے کے کہنے پر دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے گھر میں طوفان آ گیا، ایک ہنگامہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے سارے بھائی جمع ہو گئے۔ میں نے مظلومیت کا ایسا ڈھونگ رچایا کہ ساری ہمدردیاں حاصل کر لیں۔ وہ سب شمس کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ رات گئے شمس آ گیا۔ مجھے اپنے گھر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بولا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ تم تو نہیں لا رہے تھے، لہٰذا میں خود ہی آ گئی ہوں اپنے گھر۔ وہ کہنے لگا، یہ تمہارا گھر کب سے ہو گیا؟ جب سے تمہاری بیوی بنی ہوں۔ میں نے جواب دیا، اب میں اپنے گھر آ گئی ہوں۔ یہ بات سن کر شمس زور سے اچھلا، کیا بکواس لگا رکھی ہے، چلو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ بکواس کر رہی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بے گھر تھی، میں نے ہمدردی میں اس کی مدد کی اور اب یہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ یہ فراڈیا عورت ہے اور آپ لوگ اس کی باتوں میں نہ آئیں بلکہ اس کو یہاں سے نکالیں۔ وہ جو بھی کہتا رہا مگر اس کے گھر والے انتہائی شریف لوگ تھے۔ انہوں نے مظلوم اور سچا سمجھ کر میرا ساتھ دیا اور شمس کو برا بھلا کہتے رہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بہت یقین دلایا مگر کسی نے اس کی بات نہ مانی اور اس کے بڑے بھائی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر یہ تمہاری بیوی نہیں ہے تو ہم تمہارا اس سے دوبارہ نکاح کر دیتے ہیں، پھر تو تمہاری بیوی ہو جائے گی۔ اب یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، یہ عورت ذات ہے، ہم اس کو بے آسرا نہیں کر سکتے۔ شمس غصے میں گھر سے چلا گیا اور 3 دن تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، مگر میں ان کو رو رو کر یقین دلاتی رہی کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے نکاح نامے کا پوچھا تو میں نے بتایا کہ وہ شمس کے پاس ہے۔ انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا۔ بعد میں وہ آیا اور اپنی ماں سے کہا کہ آپ لوگ اس سے میری شادی کرانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یہ بالکل خاموشی سے ہوگا، میں نے انتظام کر لیا ہے، کل میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، کسی کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی، کسی کو کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ دوسرے دن اس کے چند دوست قاضی کو لے کر آ گئے۔ ہمارا نکاح ہوا، میں بہت خوش تھی، مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ دوستوں اور قاضی کے جانے کے بعد اس نے اپنے سب گھر والوں کو جمع کیا، ان کو شروع سے آخر تک ساری بات بتائی کہ کس طرح پولیس کے نام پر اس نے مجھے بلیک میل کیا ہے، میں نے اس بدنامی سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور اب میں اس کو طلاق دے رہا ہوں۔ اس نے طلاق نامہ اور حق مہر نکال کر مجھے دیا، بولا کہ تمہاری نکاح کرنے کی خواہش پوری ہو گئی، اب تم کوئی کیس مجھ پر نہیں کر سکتی، فوری طور پر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت روکا مگر اب وہ بالکل بدل چکا تھا، اس کا اعتماد لوٹ آیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب آپ میں سے کوئی میرے معاملات میں نہیں بولے گا، نہیں تو میں انتہائی قدم اٹھا لوں گا، اپنی جان دے دوں گا۔
سب خاموش ہو گئے۔ شمس نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں جیت کر بھی ہار گئی۔ دوبارہ ان جادوگروں کے پاس گئی، وہ میرے پرانے آشنا تھے۔ جب ان کو ساری باتیں بتائیں، وہ میری مدد پر آمادہ ہو گئے اور بولے کہ ہم ایسا عمل کریں گے جس کی کاٹ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، دانے دانے کو محتاج ہو جائے گا، کچھ عرصے میں پاگل ہو کر مر جائے گا۔ گرو نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ ساری رات عمل کی محفل سجائی گئی۔ اس محفل کے درمیان انہوں نے شمس کے ساتھ پتلے بنائے، گندگی میں ان کو لت پت کر دیا اور رات ہی کو میرے ساتھ جا کر 7 مختلف قبروں میں دفنا دیا اور کہا کہ فکر نہ کرو، اب اس کی بربادی کا تماشا دیکھو۔ وہ اب فاطمہ سے شادی تو مر کر بھی نہیں کر سکتا، وہ اس کو ٹھکرا دے گا۔ ہم نے ایسا عمل کیا ہے۔ ان کی باتوں سے میں بہت خوش ہوئی۔ یہی بس نہیں کیا، بلکہ میں ان جادوگروں کی بچی کو لے کر شمس کی سالی کے گھر چلی گئی۔ اتفاق سے شمس بھی اپنی سالی کے گھر بیٹھا تھا۔ میں نے وہاں بہت ہنگامہ کیا، سب کو بتایا کہ میں شمس کی بیوی ہوں اور یہ اس کی لڑکی ہے۔ یہ نہ تو گھر آتا ہے اور نہ ہی خرچہ دیتا ہے، اب میں کیا کروں؟ شمس کی سالی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنی والدین یعنی فاطمہ کے گھر چلی گئی۔ وہاں ایک اور ہنگامہ ہوا۔ فاطمہ نے بغیر تصدیق کیے شمس کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی اور اسے برا بھلا کہتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کسی نے شمس کی حمایت نہیں کی، سب نے میری بات مان لی۔ افسوس فاطمہ پر ہوا کہ وہ شمس سے ملے بغیر اس کے خلاف ہو گئی۔ میں نے سوچا یہ سب کالے جادو کی وجہ سے اس کے خلاف ہو رہے ہیں، ورنہ اس بیچارے کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی منگیتر اس کے خلاف ہو گئی۔ جیسے مجھے بھرپور کامیابی مل گئی، اس کے بعد اس کے آفس اور ہر اس جگہ جہاں وہ جاتا تھا میں جا کر ایسی ہی باتیں کرتی تھی کہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اب تو ساری دنیا اس کی ویری ہو گئی ہے۔ لوگوں کو طنز بھری حقارت آمیز نظروں سے تنگ آ کر اس نے آفس، گھر، ہر جگہ جانا چھوڑ دیا اور لاپتہ ہو گیا۔ شاید اس نے شہر چھوڑ دیا تھا۔ سال بھر میں اس کو تلاش کرتی رہی اور بدنام ہوتی رہی، لیکن اس کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ ہر جگہ سے یہی جواب ملتا کہ وہ اب یہاں نہیں آتا۔ اس دوران بدنامی سے ڈر کر اس کے گھر والے بھی کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے۔ مسلسل دفتر نہ جانے کی وجہ سے اس کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی عزت بچانے کی خاطر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ مجھے آخر اس کا خیال چھوڑنا ہی پڑا، تاہم پیٹ کا دوزخ بھی بھرنا تھا۔ احمد اور اخلاق بھی مجھ سے بیزار ہو چکے تھے۔ عورت ہونے کے ناطے ایک تسلیم تھی جو میرے ساتھ تھی، لیکن وہ بھی آخر کار مجھے چھوڑنے والی تھی۔ بس مجھے اپنی پرانی ڈگر کو پھر سے اپنانا پڑا اور میں اپنی پرانی روش پر آ گئی۔ اب میں ہر نئے دوست کو اپنے غم کی داستان سناتی، جو شادی کی آفر کرتا میں اس سے نکاح کر لیتی مگر پھر طلاق لے لیتی۔ مجھے میرے اندر کی بے چینی کسی کے ساتھ زیادہ دن آباد نہ رہنے دیتی تھی اور چین نہیں لینے دیتی تھی۔ میں شمس کو پانا چاہتی تھی اور یہ امر میرے اختیار میں نہیں تھا۔ شادی میں پیٹ کی مجبوری کی خاطر تو کر لیتی تھی مگر نبھانا میرے بس کی بات نہ رہی تھی۔ میں نے اس دوران 4 بار شادیاں کی، کسی شوہر کے ساتھ 1-2 سال سے زیادہ نہ رہ سکی۔ میں ہر ماہ شمس کے آفس اور فاطمہ کے گھر اس کا پوچھنے جاتی تھی مگر وہ کہتے کہ اس کو یہاں آئے عرصہ گزر چکا ہے، دوبارہ نہیں دیکھا۔ تبھی ایک روز یاد آیا کہ ہندو جادوگروں نے کہا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد پاگل ہو کر مر جائے گا۔ شاید وہ مر گیا ہو، ورنہ کبھی تو کسی کو نظر آ جاتا۔ آج سے 2 سال پہلے میں سدھر گئی تو اچانک مجھے شمس نظر آ گیا۔ یہ مغرب کا وقت تھا اور وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے میں اس کے پیچھے پیچھے گئی۔ وہ مسجد چلا گیا، میں اس کے انتظار میں باہر کھڑی ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہ باہر نکلا، رومال سے آنکھیں صاف کر رہا تھا جیسے رو کر آ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، چہرے پر نورانی روپ تھا اور گھنی داڑھی رکھ لی تھی جو اس کی سفید رنگت پر بھلی لگ رہی تھی، لیکن دکھ اور کرب اس کی آنکھوں سے عیاں تھا۔ وہ بہت دکھی لگ رہا تھا۔ میں اسے زندہ سلامت دیکھ کر حیران تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو روک کر بات کر لوں۔ وہ سب سے بے نیاز میرے پاس سے گزر گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گئی مگر وہ بس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ تو چلا گیا مگر اپنی ایک جھلک دکھلا کر میرے ضمیر کو بیدار کر گیا۔ سوچنے لگی اس کا یہ حال میری وجہ سے ہوا ہے، اور یہ وہ مخلص انسان تھا جس نے سچے دل سے بغیر کسی لالچ کے میری مدد کی تھی۔ وہ مجھے گندگی سے نکال کر اچھی زندگی گزارنے کا موقع دے رہا تھا، اور مجھ بدبخت نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اپنی غرض کی خاطر نیک نامی اور اس کا سب کچھ چھین لیا، اس کو تباہ و برباد کر ڈالا، پھر بھی اسے حاصل نہ کر سکی۔ میں نے سوچا کہ صبح ان جادوگروں کے پاس جاؤں گی اور ان سے شمس پر کرائے گئے کالے جادو کی کاٹ کر آؤں گی۔
और फातिमा के पास जाकर उसको सब कुछ सच सच बता दूंगी। और मैं सो गई। मगर सुबह मेरे लिए कयामत से कम न थी। मेरे एक हाथ और पांव पर फालिज हो चुका था। मेरा शौहर मुझे हॉस्पिटल ले गया। वहां से तस्दीक हुई कि रात को फालिज का हमला हुआ है और अब मैं मासूर हो चुकी हूँ। 2 साल इलाज हुआ मगर कुछ फर्क न पड़ा। दवाएं सख्त थीं। कुछ अरसे बाद मेरा खून बनना बंद हो गया और मैं जर्द पड़ती गई। जब टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला कि मेरे जिगर में कैंसर है जो आखिरी मरहले में है। डॉक्टरों ने 3 माह की मोहलत दी है। दिन रात अपने अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी तलब करती हूँ। शायद मुझे माफ़ी मिल जाए कि वो रहम करने वाला है और फातिमा ये कहानी पढ़ लें और मुझे माफ़ कर दें तो मेरे आगे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरी दुआ है कि खुदा करे वो फिर से एक हो जाएं और उनको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ हासिल हों और मुझ बदनसीब को भी माफ़ी मिल जाए ताकि सुकून से मर सकूं। सच है कि अल्लाह पाक नीयतों का अमीन होता है और जो किसी दूसरे के लिए गलत सोचता है खुद उसके साथ बुरा होता है, मगर जो अंजाम मेरा हुआ अल्लाह करे किसी का ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, 2 किस्म के लोग बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। वो 2 लोग कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मजलिस में एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, हज़रत मेरा एक सवाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बताओ कौन सा सवाल है? कहा, मुझे बताया जाए वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, 2 किस्म के लोग जल्दी मर जाते हैं। पहला वो लोग जो गुस्सा करते हैं, क्योंकि गुस्सा करने वाले लोग दीगर लोगों की निस्बत से जल्दी मर जाते हैं। दूसरा शख्स वो जो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे अपनी नजरें इधर उधर फेरता रहता है, वो शख्स भी जल्दी ही मर जाता है। जो शख्स दुनियावी लज्जतों के पीछे भागता रहता है, जो बंदा दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, मौत उसके पीछे भागती है तो यही लज्जत उस बंदे को पकड़कर मौत के मुंह में ले जाती है। लिहाजा इस तरह के लोग भी जल्दी ही मर जाते हैं।